بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اس رب کائنات کے نام سے جو سب شرکوں سے پاک ہے. جناب ڈاکٹر محمود الحسن بٹ صاحب، وائس چانسلر AIOU، جناب پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد سانگھی صاحب، چیئرمین کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ، ڈین فیکلٹی آف سائنسز، محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں آپ تمام حضرات کو PGD ورکشاپ کے کنکلوڈنگ سیکشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. میں جناب عامر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک کے لیے تشریف لائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس ورکشاپ کا انعقاد PGD آن لائن کے لیے کیا گیا ہے. اس ورکشاپ میں فیس ٹو فیس کلاسز کے ذریعے اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کی گئی ہے. لیب اور بہترین لیب فیسلٹی مہیا کی گئی ہے. ورکشاپ کے دوران مڈ ٹرم بھی کنڈکٹ کیا گیا. ڈپارٹمنٹس کے تمام لوگوں نے اس ورکشاپ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور آج ہم ان اسٹوڈنٹ کو یہاں سے رخصت کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اسی دل جمی کو جاری رکھیں گے اور باقی ماندہ آن لائن سیکشن میں بھی بھرپور شرکت کریں گے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ جناب وائس چانسلر صاحب موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ PGD کے اسٹوڈنٹ کو اپنے خطاب سے نوازیں. جناب وائس چانسلر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین جناب ڈاکٹر نذیر سانگھی صاحب، میرے فیکلٹی کے رفقائے کار اور ہمارے مستقبل کی امید، آج جو ورکشاپ آپ کمپلیٹ کر رہے ہیں زیادہ تر تو وہ آن لائن رہی، لیکن جو گیپس کہیں رہ گئے تھے وہ اس ورکشاپ کے ذریعے ریموو کرنے کی کوشش کی گئی. سب سے پہلے تو میں قاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو آیات آپ کے سامنے آج تلاوت فرمائیں ان میں ہر اس شخص کے لیے ایک خاص پیغام ہے جو اپنے آپ کو اسکالر کہتا ہے، ہائر ایجوکیشن میں انوالوڈ ہے
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھا احسن مسلمان بھی ہے۔ میں ان میں سے صرف 2 آیات کا آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بڑی اہم بات کرنی چاہتے ہیں تو ان کا قرآن میں ایک خاص انداز ہے، اور وہ انداز یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ مثلا والعصر، اور اس کے بعد جو باتیں آئیں وہ بڑی اہم باتیں، والنجم، جو اس کے بعد باتیں آئیں وہ بڑی اہم اور قابل غور باتیں ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ 4 باتوں کی قسم کھا کے ہم سے کچھ کہتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ 4 چیزیں گنوا کے ان کو انووک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اس کا بڑا براڈ ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے میں یوں کروں گا کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم میں کی گئی۔ اب یہ احسن تقویم کیا ہے؟ خاص طور پہ اسکالرس کے لیے وہ پرفیکٹ مولڈ، احسن پرفیکٹ تقویم، وہ ڈھانچہ یا مولڈ جس میں انسان کی تخلیق کی گئی۔ اور یہ ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے کہ 4 باتوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو تخلیق کی انسانوں کی وہ پرفیکٹ مولڈ میں کی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ پرفیکٹ مولڈ کیا تھا، کیوں انسان کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے؟ تو اس میں بہت سی باتوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ آپ ہی وہ ہیں جو سوچ سکتے ہیں، جو سمجھ سکتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ فیملیئر سائنز اور سمبلز اور ساؤنڈز میں باتیں کر سکتے ہیں۔ زبان جانوروں کا شیوا نہیں، انسانوں کا سیوا ہے۔ زبانیں صرف انگریزی، اردو، پنجابی اور وہ کنونشنل لینگویجز نہیں ہیں، بلکہ وہ زبانیں جو آپ نے اس کے اوپر ڈال دیں، خواہ وہ جاوا ہے یا C+ ہے، یہ بھی ایک احسن تقویم کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تو اس کے بعد اگلی جو ہے وہ بڑی وارننگ والی آیت ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح استعمال نہیں کیا، ثم رددناہ فی اسفل سافلین، تو اس پرفیکٹ مولڈ میں پیدا کیے گئے انسان کو یہ بھی پاسبل ہے کہ لوسٹ آف دا لو، اسفل سافلین، رددنا، کہ اس کو وہ رد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب PGD کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ ذرا سوچئے گا اس بات۔ PGD کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ جب آپ لیتے ہیں تو اس احسن تقویم کا جو انداز ہے اس کو اور احسن اور خوبصورت بنانا ہے، اور ہر ڈسپلن میں اس احسن تقویم کو اور آگے لے کے چلنا ہے۔ اس کے لیے بہت سی چیزیں یونیورسٹی کرتی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کے جو چیزیں کرنے والی وہ آپ نے کرنی۔ مثلا اس لیبارٹری کا ہونا، اس میں اتنے ہائی اینڈ IBM کمپیوٹرز کا رکھنا، اور اس کے بعد براڈ بینڈ ایکسس دینا، اور اس کے بعد یہ تمام رفقا کا یہاں ہونا کہ وہ آپ سے مل کے بوتھ آن لائن اینڈ ان پرسن اس احسن تقویم کو اور آسان بنائیں۔ تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ آیات آج تلاوت فرمائیں۔
لیکن اس کے بعد آگے جو بات کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم پہ بھی کچھ فرض آتا ہے. وہ فرض یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا استعمال اس طریقے سے کریں کہ وہ جو دوسری آیت کی وارننگ تھی اس سے بچ جائیں. اس کو استعمال کرنے کی جیسے آپ کو پتہ ہے بہت سی رسپانسبلٹیز ہیں. یہی ٹول ویلیو نیوٹرل ہے. آپ اس کو غلط ویلیوز کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ ایک ہیکر بھی بن سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں فار دا گڈ، دی گڈ. اور وہ دی گڈ جو ہے وہ یہی ہے کہ جس مقاصد کے لیے آپ نے یہ ورکشاپ کمپلیٹ کی، یہ ڈپلومہ کمپلیٹ کیا، اب اس کو آگے لے کے چلیے. ایک چیز جو ہمیں اپنے معاشرے میں اب پیدا کرنی ہے وہ یہ کہ so far we have been consumers of these tools. ہم نے یہ پروڈیوس نہیں کیے. کچھ اگر پروڈیوس کیا تو وہ ڈفرینٹ کائنڈس آف سافٹ ویئر. اب چیلنج یہ ہے کہ اس پی جی ڈی ڈپلومہ کو بنیاد بنا کے اب آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم اس علم کی وسعت میں اضافہ کر سکتے ہیں. خالی ڈگری لے لینا یا ڈپلومہ لے لینا کافی نہیں. اب اس ورکشاپ اور اس سے پہلے جو کچھ ہوا ان کو استعمال کرنا آسان طریقے سے آپ کا کام. اس سلسلے میں ایک آخری بات جو آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ کنزمپشن اور پروڈکشن اس میں بڑا فاصلہ ہے. اس فاصلے کو آپ نے طے کرنا ہے اور طے کرتے ہوئے آپ نے وہ گوہر نایاب ڈھونڈ کے لانا ہے جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں. یہ چیلنج ہے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ہولڈرز کے لیے. تو آج میں آپ سے صرف یہی کہوں گا کہ جو کچھ یونیورسٹی نے آپ کے لیے کیا، جو کچھ اس ٹیم نے آپ کے لیے کیا، جو کچھ اس لیبارٹری میں آپ کو دیا گیا، اس کو بنیاد بنائیے اور اس میں اضافہ کیجیے. اور اس گروپ میں سے اگر چند لوگ اپنے لیے یہ لائے عمل بنا لیں کہ ہم نے وہ علم، وہ سکلز پیدا کرنی ہے جو اس وقت نہیں ہے، تو آپ پروڈیوسرز بن جائیں گے کنزیومرز کی بجائے. یہ چیلنج ہے ہمارا. اسی چیلنج سے نہ صرف آپ فلاح پائیں گے، یہ ملک فلاح پائے گا، یہ معاشرہ فلاح پائے گا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ یہ کام کر سکیں اور اس میں کامیابی حاصل کر سکیں. شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. ایک دفعہ ہم پھر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. اب میں جناب پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد سانگھی صاحب، چیئرمین کمپیوٹر سائنس، ڈین فیکلٹی آف سائنس سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب پروفیسر ڈاکٹر نذیر احمد سانگھی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں وائس چانسلر صاحب کا، تو انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، فیکلٹی کے ممبران کا اسپیشلی، خاص طور پہ جو ہم نے آؤٹ سائڈ سے فیکلٹی لی تھی، جس طرح ناصر صاحب ہیں آئی ٹی منسٹری سے آئے تھے، ہمارے پاس ایکسپورٹ بورڈ سے ریکمینڈ کیے گئے تھے ہمارے کورس کے لیے، اور آپ سب کا جو کہ بڑی دور دراز علاقوں سے آئے ہیں. سر یہ پروگرام جو ہے جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ایکسیسیبلٹی کو ذرا آؤٹ ریچ کو ذرا دور دراز تک لے جائیں، اور الحمدللہ اس میں جو
ایک یہ چیز تھی، دوسری اس کی اکنامکس تھی کہ ہم اس کو جو ہے کس طرح سے بہتر طریقے سے کرتے ہیں، اور تیسری چیز کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں۔ پہلی چیز میں ہمارے لیے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ٹھٹھے سے بھی لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے ایسے علاقوں سے جہاں ابھی جو ہے نا وہ بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں نہیں پہنچی، وہاں سے بھی لوگ ہیں۔ لاسٹ ٹائم ہمارے پاس سبی سے بھی ایک خاتون تھی، اور اسی طرح اس مرتبہ بھی ہمارے پاس کچھ بار کافی جو ہے نا وہ دور دراز کے علاقوں سے ہیں۔ اکنامکس میں ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اگر کسی جگہ سے ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے تو ہم جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل ہے ہم ان کے لیے کلاس کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے والی جو 20 اسٹوڈنٹس کمپیوٹر سائنس کے ہونے چاہیے اس کے لیے جو ہے نا ہم ویٹ نہیں کرتے، اور یہ ہے۔ تیسری چیز جو تھی اس میں ہم نے ان کو جو ہے انسٹرکشنل میڈیا، ان سارے 10 کے 10 کورسز میں ملٹی میڈیا کا پروجیکٹ میں جو ڈیولپ کیا گیا تھا وہ دیا ہے، اور ماشاءاللہ اس سے جو ہے نا وہ بہت فرق پڑ رہا ہے ان کی لرننگ میں۔ چوتھی چیز جو ہم نے کی تھی وہ اس کے پروگرام کی ہم نے کاسٹ اتنی رکھی ہے کہ جتنی جو ہے نا لوگ افورڈ کر سکیں، اور اس کمپیوٹر سائنس میں کنورشن پروگرام ہے ہمارا کہ لوگ جو ہے نا ایڈیشنل اسکل لینا چاہیں تو دے آر ایکچولی فرام ڈفرنٹ اسکلس، اور وہ ایڈیشنل اسکل لینا چاہ رہے ہیں، اور ان کے لیے ہم نے کی ہے۔ اس ورکشاپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ بلینڈڈ ایجوکیشن کا ماڈل اپلائی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ آن لائن تو آئیں، لیکن جو کمی آپ کے درمیان جو ہے یا جو ڈیفیکلٹی آپ کو آن لائن میں آتی ہے یا آپ کو ٹیچر کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو وہ آپ یہاں پہ آ کے پوری کریں۔ اس آن لائن پروگرام کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں ہماری سینکرونس سیشنز ہوتی ہیں۔ اگر اسٹوڈنٹ کو سوال ہے تو اسی ٹائم پہ پریزنٹیشن کے دوران سوال کرتا ہے، ٹیچر اسی ٹائم پہ اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور اگر اسٹوڈنٹ کو سیکنڈری کوشچن ہے تو اس کو اسٹوڈنٹ اسی ٹائم پہ جو ہے نا سیکنڈری کوشچن کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹ کو اسی ٹائم پہ سیکنڈری کوشچن کا بھی جواب ملتا ہے۔ اور ہم ان کی جو ہے نا وہ جو انٹریکشنس ہیں ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں، اینڈ وی ایکچولی یوز دی اسٹیٹسٹیکل میتھڈس کے ہم ان کے پروگرام کو فردر امپروو کریں، اور ہر ورکشاپ میں ہم کوشش کرتے ہیں ایک یا دو چیزیں نئی ایکسپیریمنٹ کریں تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ فردر ایجوکیشنل میتھڈس میں ان کے ساتھ جو ہے نا بیٹھ جائیں۔ اور ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اس مرتبہ بھی ہمارے ٹیچرس نے کافی محنت کی ہے، اور آپ کے لیے کوشش کر کے بہتر سے بہتر طریقے سے آپ کو جو ہے نا اپنے کانسیپٹس وغیرہ سمجھائے بھی ہیں۔ اس کے بعد بھی جو ہے نا آدھے سیشنز ہیں، اور انشاءاللہ جو چیزیں رہ گئی ہیں وہاں سے آپ پتہ کر لیجیے، اور اسی ٹائم پہ ہم جو ہے نا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹوڈنٹ کی سر ایک خواہش تھی کہ اس ورکشاپ کو ایک تو جو ہے نا وہ تھوڑا سا جغرافیکلی ایڈیشنل جگہوں پہ بھی کریں، اور دوسری خواہش کیونکہ کچھ لوگ جو ہے نا بڑی دور دراز سے کراچی سے ٹھٹھا سے ادھر سے آئے ہوئے ہیں، دوسری جو ہے نا تھی کہ آپ اس میں اگر 2 ورکشاپ کرتے ہیں ایک کے بجائے 2 تو بھی جو ہے نا وہ دے وڈ لائک ایکچولی وہ، کیونکہ تھوڑی سی پروفیشنل فیلڈ ہے، کچھ کورسز تھوڑے سے ہیں بھی ڈیفیکلٹ۔ اسٹوڈنٹس کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز پہلے سے بھی تھی، اور 2007 میں ہم نے پروجیکٹ لکھا تھا جس میں ویڈیو کانفرنس کے سیٹ اپس ہم نے 10 ریجنس میں اسپیسیفائی کیے تھے۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہاں پہ آپ کے پاس لیبارٹری ہو اور وہ ویڈیو کانفرنس کا ایکوپمنٹ آ جائے تو ہم کوشش کریں کہ آپ کی لوکلائز چیزوں پہ آپ کو وہاں پہ لوکلائز جو ہے نا وہ یہاں کا ٹیچر آپ کو وہاں تک بھی پہنچ کے آپ کے ساتھ بات چیت کر سکے۔ فیس ٹو فیس تو شاید نہ ہو لیکن سیمی فیس ٹو فیس ارینجمنٹ ہو جائے گی۔ پچھلے دنوں جب میرے پاس وائس چانسلر صاحب نے ٹاسک دیا تھا ڈائریکٹر آئی سی ٹی کا، تو اس کی وجہ سے میں نے ویڈیو کانفرنس کے سیٹ اپ کو آن ٹاپ پرائرٹی رکھ کے اس کی پروسیسنگ کرائی تھی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے نا ہمارا اس سال میں ویڈیو کانفرنس کا سیٹ اپ بھی لگ جائے گا، اور ہماری جو میجر ریجنس ہیں 5 ریجنس وہاں پہ وائی فائی کا سسٹم بھی آ جائے گا جہاں پہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی انٹرنیٹ کو ایکسیس کر سکیں۔ تو یہ 2 چیزیں ہم نے کی ہوئی ہیں، اور اگر یہ سسٹم لگ جاتا ہے تو ہمارے لیے شاید جو ہے نا وہ 2 ورکشاپس کنڈکٹ کرنا بھی اتنا مشکل نہ رہے کہ آپ کے وہاں پہ فیسلٹی ہو اور ہم لوکل انسٹرکٹر رکھ لیں اور یہاں سے کر لیں۔ تو دونوں چیزیں آپ کی ہم نے نوٹ کر لی ہوئی ہیں، ایک پہ تو ہم نے پہلے سے سوچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کی امپلیمنٹیشن ہوتے ہی وی ول ایکچولی ٹرائی کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ ایڈیشنل فیسلٹی وہاں پہ قائم کی جائے۔ تو اس کے ساتھ ہی
میں آپ سب کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اگر اسٹوڈنٹس میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں تو دس از اچھی بات. آن لائن ہم نے ڈگری کورس کیا ہے تو وہ ڈگری لیول پہ بھی انٹروڈیوس کروایا ہے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی تاکہ اس کی فردر. اچھا, اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے وی مسٹ ایکچولی فلفل دوز, لیکن وہی صاحب سوچ بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ اگر کوئی موقع نکل آیا تو ویل ٹرائی ٹو ڈو اچیو کہ بیچلرس میں اس کے لیے جو ہے نا وہ گنجائش نکالی جائے, کیونکہ وہ 4 سال کی ڈگری ہے, اور ایک مرتبہ بیچلرس میں ہے, لیکن جہاں جہاں پہ 2 سال کا آپ کا پاس کورس ہے یونیورسٹی میں تو آپ اس میں سے آ کے ماسٹرس میں کنورٹ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سب کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم. جی بہت بہت شکریہ, اور ایک دفعہ ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وائس چانسلر صاحب کا جنہوں نے اپنی مصروفیت سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا, اور ڈاکٹر نذیر احمد سانگھی صاحب کا, اور اسی کے ساتھ ہی اس تقریب کا اختتام ہوتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو آپ کے کوآرڈینیٹر ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور چلایا, اور آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر جو آپ نے سجیسٹ کیا اس کو آگے لے کے چلیں. ہمارے آئی ٹی ورکر ہیں, تھینک یو, آپ کے رکھتے ہیں, ابھی انہوں نے بیچلرس کر لی, ماشاء اللہ. وہی صاحب ہیں, ٹھیک ہے, تو ابھی یہ پروگرام کو ختم کرا صاحب ہیں ہمارے پاس, یہ خاص طور پہ وہاں پہ میرے پاس فیکلٹی ایسی نہیں ہے مجھ سے, ان کے لیے بھی نیا ایکسپیرینس تھا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.